السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کے شر اور حاسدوں کے اثر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یہ دعا جو ہے نا، اس دعا کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے. کچھ نہیں تو نظر لگ جاتی ہے. آج میں نے بہت سارے کام نکالے ہوئے ہیں. 3-4 دن سے میری بالکل طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ابھی بھی میرے گلے میں درد ہو رہا ہے. لیکن کام تو ظاہر سی بات ہے جو ہم نے کرنے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں. اور میں نے سوچا میں ڈیلی بلاگز وغیرہ بناؤں گی کیونکہ میں نے سلائی کا بہت سارا کام نکالا ہوا ہے اور سلائی کرنی ہے. پہلے میں جاب کرتی تھی، ساتھ میں سلائی کا کام کرتی تھی. میرا گزارا بہت اچھے سے چل جاتا تھا، سیونگ بھی ہو جاتی تھی. لیکن اب جو ہے نا، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، بلز وغیرہ اتنے زیادہ آتے ہیں. اگر رینٹ کا ہے تو اب بہت مشکل ہو جاتی ہے آپ کو. کبھی کبھی ہم لوگ اتنا زیادہ انزائٹی میں آ جاتے ہیں، اتنا ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ یار ہم سیلری میں سے جو ہے نا، ہم اپنے پیسوں میں سے رینٹ پے کریں، بجلی کا بل دیں یا بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں. آپ 10 کلو چاول لے لو. آپ بالکل بیکار سے بیکار چاول بھی لیں گے نا تو 300 روپے کلو ہے، اس سے سستا نہیں ہے. اور اچھا بریانی والا چاول لیں گے تو 400-450 روپے کلو ہوگا. مجھے بتائیں کہ کس طرح سے مطلب گزارا کریں. سلائی کا کام کرتی ہوں. 40 کی ایج میں جاب ملنا یہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے. ان کو لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں A+ پروفائل والی. تو میرا CV دیکھ کر ہی مجھے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ریزیومے پہ میری ایج لکھی ہوتی ہے. یہ مسئلہ آ جاتا ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ان بیماریوں نے نا مجھے ختم کر دیا ہے. امی کی طبیعت خراب ہوئی، وٹامن D کی کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے امی کی موومنٹ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی. ان کے ڈائپر چینج کروانا اور ان کو واک کرانا، ان کی مالش کرانا، ایکسرسائز کروانا اور تھوڑی دیر میں ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دینا ہوتا ہے. اسٹارٹنگ میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہم ہومیوپیتھک کا علاج کروا رہے تھے تو ایوری 10 منٹس کے بعد ان کو وہ چھوٹی چھوٹی سی وہ ہے نا، وہ موٹی ٹائپ کی ٹیبلٹس ہوتے ہیں وہ دینے ہوتے تھے. تو وہ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے اوپر چلا گیا تھا. 1 گھنٹے کے بعد رات کو 1 بجے تک مجھے دینا ہوتا تھا. اس کے بعد صبح میں 5 بجے سے دوبارہ سے اسٹارٹ لیتی تھی. تو ہر 1 گھنٹے کے بعد میں نے الارم لگایا ہوا تھا. تو جو امی کو اٹھا کے نا، ماشاء اللہ امی میری لمبی ہے، لمبی چوڑی ہے ہائٹ میں، تو وہ میری بیک میں بہت درد ہونے لگ گیا تھا. تو اس کے بعد میں اتنا زیادہ کام وغیرہ نہیں کر پا رہی. کتنا بھی کر لینا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہی رہتی ہے. تو مطلب لائف ہے، پریشانیاں ایک کے بعد کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کھڑی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار ہم کچھ کرنا ہی چھوڑ دیں. ظاہر سی بات ہے امی کی بھی ایج ہو گئی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا بندہ بیماری میں ویسے بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے. بیٹی کا آپریشن ہوا تو بیٹی کو سانس کا مسئلہ تھا. بچپن میں جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ایڈمٹ وغیرہ بھی رہتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا استھما کا مسئلہ حل صحیح ہو گیا تھا. اس کو دوبارہ سے نہیں ہم لوگ نیبولائز وغیرہ کرواتے تھے، نہ ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی. لیکن جب اس کی کڈنی میں اسٹون ہوا نا تو میں نے تقریباً 3-4 سال کھینچ لیا اس کو. چھوٹا سا اسٹون تھا، 3-4 سال کھینچا اس کو کہ یہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے، خود سے ٹھیک ہو جائے. کوئی کہتا کہ اس کو یہ پلانٹ کے پتے ہیں، یہ کھلاؤ اس سے صحیح ہو جائے گا. ہومیوپیتھک علاج کراتی رہی. 3-4 سال آ کر کے اسٹون ہوا اس کے بلیڈر میں پھنس گیا. تو وہ پھنسا ہے تو 3-4 دن سے اپنے کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھایا. تو جب میں اس کو لے کر گئی تو ایمرجنسی میں ہم ہاسپٹل لے کر گئے اور ایمرجنسی میں ہی اس کو آپریشن کروانا پڑا. اس کو پینک اٹیک آ گیا تھا. بہت زیادہ اس میں چلی گئی تھی. اس کو آکسیجن وغیرہ دے. ڈاکٹر کو بار بار جا کے بولتی تھی میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی، میری بیٹی میرے پاس دو ہی میری بیٹی ہے جو میرا سہارا ہے، تو اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے بہت زیادہ ہے نا وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا انسان. تو اس کو بھی جیسے واش روم وغیرہ لے کر جانا، اس کو ٹائم پہ دوائی دینا. اور اتنا زیادہ وہ پینک ہو گئی تھی، اتنی زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ مجھے بالکل اپنے سامنے سے ہلنے ہی نہیں دیتی تھی. سامنے کے ساتھ رکھے تو جب وہ چھوٹی تھی تو میں جلدی جا کے اپنے کام بھی تو مجھے ہی کرنے ہیں نا، کوئی اور تو ہے نہیں. امی ویسے بیمار رہتی. 1 سال میں نے جو خدمتیں کی نا تو اس میں میری کمر کا مسئلہ ساتھ ہو گیا. میری بیک گراؤنڈ میں پرابلم ہو گئی. میں سلائی تو کرتی ہوں لیکن سلائی کرنے سے بھی بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور مجھ سے زیادہ دیر پھر نہیں بیٹھا جاتا. اور سیکنڈ یہ کہ ہم اتنا زیادہ آتا نہیں ہے. جب میری چھوٹی بیٹی کا آپریشن ہوا تو میرے 3 مہینے کا میرا جو ہے نا رینٹ جو میرے اوپر چڑھ کے مل گیا تھا کیونکہ بلس اتنے زیادہ آتے تھے. مجھے ہاف رینٹ کی اماؤنٹ مجھے اپنی ریلیٹیو کی طرف سے ملتی ہے. تو وہ مزید اس کو پورا کرنے کے لیے کہ اب اس میں اور پیسے ملا کے میں رہوں گی تو وہ پیسے خرچ ہو جاتے تھے. بل بھی دینا ہے، مینٹیننس بھی دینا ہے. تو بل تو اگر آپ نے 1 مہینے نہیں بھرا تو نیکسٹ منتھ تو آپ بھر ہی نہیں سکتے. اس کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز ہے. تو میں وہ بھر دیتی تھی. تو نوٹس آ گیا مجھے کہ بھائی دیدی گھر خالی کریں. ہم نے کوئی ادارہ نہیں کھولا ہوا، کوئی چیریٹی کا ادارہ نہیں ہے ہمارا. اور مالی مکان نے نوٹس بھجوا دیا کہ بیوی گھر خالی کریں گی. کوئی بڑائی ادارہ نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کوئی کسی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. پھر میں نے گھر والوں سے بات کی. پھر ان لوگوں نے مجھے میرے لیے ایڈوانس وغیرہ کا انتظام کرا کے ہوئے پھر ایک جگہ پر آئی. پھر کام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور بہت زیادہ خراب ہو گئی. ایسی بات ہے میرے پاس سلائی کا ٹائم بچ رہا تھا، جاب کرنا بچتی نہیں. پھر میں نے فوڈ کا کام اسٹارٹ کیا کہ میں گھر کو بھی دیکھوں ساتھ ساتھ اور
امی وغیرہ امی کو بیٹی وغیرہ کو بھی دیکھوں. پھر میری بیٹی کا آپریشن ہو گیا جب میں نے کام اسٹارٹ کیا, دوبارہ سے اس کا اسٹون بنا, دوبارہ اس کا آپریشن کروایا, مطلب 4 اس کے آپریشن ہو چکے ہیں ابھی تک. تو مجھے کسی نے کہا کہ جو بھٹا ہوتا ہے نا کارن, اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ بوائل کر کے نا اس کا پانی پلائیں تو اس سے نا اسٹون بار بار نہیں بنتے. تو ابھی 4-5 مہینے ہو گئے آپریشن کو. مجھے وہ کل کہہ رہی تھی کہ میری کڈنی میں درد اسٹارٹ ہو رہا ہے نا, تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے, تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی. جو ڈر لگ رہا ہے اب دوبارہ سے اس کو ہونا ہونا پریشانی ہو جاتی ہے, بچی تکلیف میں, باہر آپریشن کتنے آپریشن کروائیں گے. تو بس یہ مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے مجھے فوڈ کا کام اسٹارٹ کرنا پڑا, پھر بند بھی کرنا پڑا, پھر دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہے, جگہ موو کرنی ہے, دیکھیں جگہ موو کر کے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پر تو بہت زیادہ وہ ہو گیا, کبھی لگا رہے کبھی بند کر رہے ہیں, تو بڑا وہ نام بھی خراب ہو. گول گپے چاٹ وغیرہ کھانے کے لیے آتا ہے, وہ ان کو اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ ایک پلیٹ میں ان کا دل نہیں بھرتا, وہ ڈیلی کھانے آنے لگے, کیونکہ بھائی ڈیلی آپ نہیں کھائیں آپ کا دل بھر جائے گا, پھر آپ بالکل بھی نہیں آئیں گے. اور اتنا زیادہ مطلب کراؤڈ والا ایریا نہیں ہے نا, بس ابھی بس لائٹ کا ٹائم کرتی ہوں اور کھانا اور جاتا ہے, کھانا بھی بنانا ہے. یہ جو ہے نا میں سب سے پہلے آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں. یہ میں نے ڈریس سی ہے, یہ ہے کلیوں والی فراک ہے, اور اس کی الگ الگ کلیاں کٹنگ ہوئی کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ ایمبرائڈری کی ہوئی ہے. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی, پھر میں نے صرف کٹنگ کی تھی, اور اس کے بعد میرا کوئی بھی کام نہیں ہو سکا. پھر یہ میری تھوڑی پرانی ویڈیو ہے, اس کے بعد مجھے ایڈیٹنگ کا ٹائم بالکل بھی نہیں مل رہا تھا. فائنل لک دیکھنے کے بعد آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ڈریس. اور یہ میں نے بڑی محنت سے سی ہے اور بہت زیادہ محنت لگی ہے اس کے اندر. اور اس کے ساتھ میں نے سیا ہے یہ پلازو. آج کل جو ہے نا یہاں پہ پلازو کا بہت زیادہ فیشن ہے. اب میں بیٹھ گئی ہوں کٹنگ کے لیے, میجنگ ٹیپ ہے, کینچی ہے, اور یہ کپڑے ہیں. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوٹ ہے, لیکن اس کی جو ہے نا کٹنگ میں مجھے بہت زیادہ محنت لگی, اور یہاں پہ اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ یہ کپڑا بار بار اڑے جا رہا تھا. پھر میں دوسرے روم میں گئی اور وہاں پہ جا کے میں نے کٹنگ کیا. اور جو ہے نا یہ اس کی بارڈر ہے, اور یہ ناپ کا کپڑے ہیں. اور اس کی جو ہے نا مجھے الگ الگ کٹنگ اس وجہ سے کرنی پڑی کہ اس کی جو 8 کلیاں تھیں وہ اوپر کی طرف تھیں, اور 8 کلیاں جو ہیں وہ نیچے کی طرف تھیں, تو دونوں کو مجھے الگ الگ سے کٹنگ کرنا پڑا. اور میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ شدید درد ہو گیا تھا کٹنگ کر کر کے, کیونکہ اگر ایک ساتھ کپڑا ہوتا تو میں ایک ساتھ رکھ کے سب میں ساتھ میں کٹنگ کر دیتی. 16 کلیاں. اور اب میں جا رہی ہوں بینک. دل پہ پتھر رکھ کے اتنی محنت سے سلائی کرو, پیسے کماؤ, اور مجھے جہاں سے بھی 4 پیسوں کی کہیں سے بھی ارننگ ہوتی ہے تو میں کوئی بھی کام نہیں چھوڑتی. بس محنت کا ہونا چاہیے اور حلال ہونا چاہیے, رزق حلال میں برکت بھی رہتی ہے. اور میں دل پہ پتھر رکھ کے میں بینک جا رہی ہوں, اور مجھے ساتھ میں اپلک وغیرہ کا کام بھی کروانا تھا, تو وہ بھی میں ساتھ میں ہی کرواتی ہوئی آؤں گی. ایک کام کرنے کے لیے نکلو تو 10 نکل آتے ہیں. سب سے پہلے میں مارکیٹ پہنچی, وہاں پہ میں نے اپلک کے لیے نا بھائی صاحب کو سوٹ دیا, انہوں نے جلدی جلدی اپلک کر دی. اس کے بعد میں گئی بینک کے لیے, اور بینک راستے میں جا رہی تھی, موڈ بھی ٹھیک نہیں تھا, اور یہ آٹو والا جو ہے نا یہ ہٹ کرتا ہوا جا رہا تھا, تو وہی لیکن خیر بچ گئی. اور مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا, اگر وہ رک جاتا تو ضرور میرے سنتا اچھی خاص. اس کے بعد میں گھر پہ پہنچی اور میں آلو بوائل کر کے گئی ہوئی تھی. تو مجھے جو ہے نا سب سے ایزی ریسیپی یہی لگتی ہے, جب بالکل بھی ٹائم نہ ہو, بچے شوق سے کھا لیتے ہیں, تو یہی بنانا سب سے بیسٹ رہتا ہے. بس ہری مرچیں کاٹنی ہیں, ٹیڑے مڑے آلو کاٹنے ہیں, اور اس کو جو ہے نا رائی اور زیرے کا تڑکا دینا ہے. اور ہری مرچوں کو جو ہے نا اتنا جلا بھلا کڑا دیں کہ جیسے بجلی کا بل دیکھ کے ہمارا دل جل بل کڑ جاتا ہے. آلو کے یہ شیپ جو ہے نا یہ ٹیڑے میڑے ہو نہیں گئے ہیں جلدی جلدی میں, یہ میں نے خود نے کی ہے. سالن کی جو ہے نا وہ خوبصورتی یہ ٹیڑے میڑے آلو ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا میں نے مکس کر لیا ہے, اور رائی, زیرہ اور ہری مرچ کا آپ کو تڑکا دینا ہے. اس کے بعد آلو ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے, اور مکس کرنے کے بعد جو ہے نا ہلدی اور نمک, اور اس کے بعد آپ نے اس کو 2-3 منٹ کے لیے ہی فرائی کرنا ہے. فلیور بھی بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے, اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس ہری چٹنی رکھی ہوئی ہو تو روٹی کے ساتھ آپ نے نا یہ والی ترکاری کھا لینی ہے سالن آلو کا, تو بہت زیادہ بہترین ہو جائے گا, بہت زیادہ مزہ آئے گا. تو اب آپ کیا ویٹ کر رہے ہیں, میرا کھانا تیار ہو چکا ہے. یقین نہیں آ رہا تو آپ خود بھی بنا کے دیکھ لیجئے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ, جزاک اللہ.